أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کلام آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسے کہ تم دیکھتے ہو، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ان میں سے ہر ایک دنیا کی مقرر کی ہوئی مدت تک چل رہا ہے۔ اللہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، اور وہ اپنی وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں تفصیل سے بیان فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، یعنی بعض میٹھے، بعض کھٹے، بعض چھوٹے، بعض بڑے وغیرہ۔ وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں، کوئی قابل زراعت، کوئی ناقابل زراعت، کوئی پتھریلا، کوئی ریتیلا، جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں، اور کھیتی اور کھجور کے پیڑ، کچھ ایک جڑ سے، کئی تنے والے اور کچھ الگ الگ جڑ سے، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہم پھلوں میں ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اے حبیب، اگر آپ کفار کے انکار کرنے پر تعجب کریں تو اس سے زیادہ تعجب تو ان کے اس کہنے کا ہے کہ کیا ہم مٹی ہو جانے کے بعد پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور بروز قیامت انہی کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی دوزخی ہیں،
اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اے حبیب، وہ آپ سے عذاب جلد لانے کا مطالبہ کرتے ہیں رحمت سے پہلے، یعنی سلامتی اور عافیت کی بجائے کفار مکہ عذاب کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جلدی عذاب لائیے، حالانکہ ان سے پہلے کافروں کی سزائیں گزر چکی ہیں جو انہی کی طرح رسولوں کا انکار کرتے اور عذاب کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور بے شک آپ کا رب تو لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں ایک طرح کی معافی دیتا ہے کہ ان کے عذاب میں جلدی نہیں فرماتا، اور بے شک آپ کے رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر ہمارے حبیب کے معجزات دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ اے حبیب، آپ تو ڈر سنانے والے ہیں اور ہر قوم کے ہادی ہیں، یعنی سب کو ہدایت دینے والے ہیں۔